وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش اور جو بند کرتا ہے اپنی آنکھیں. یعشو عشاء سے ہے، عین شین واو. اس کا مطلب اندھا ہونا، آنکھیں بند کرنا. آنکھیں ہونے کے باوجود انسان آنکھوں کو استعمال نہ کرے اور انسان اندھا بنا رہے. جو آنکھیں بند کرے عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے، اللہ رب العالمین کے ذکر، اللہ رب العالمین کی وحی سے، اللہ رب العالمین کے اتارے ہوئے قرآن سے، یہ سب سے بڑا ذکر ہے. جو اللہ کے ذکر سے آنکھیں بند کرے یا بے رغبتی کرے، منہ موڑے. نقیض له شیطانا، ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان. فہو له قرین، پس وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بے مقصد بے فائدہ نہیں بھیجا، کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا، ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسان کو حیران و پریشان نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان، ہمارے باپ، ہم سب کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا تو انہیں نبی بنایا اور ان پر اللہ نے وحی نازل فرمائی. اور اللہ نے فرمایا کہ اس وحی کی پیروی کرو. جو اس وحی کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پہلے ہی جنت میں بھیج کر دکھا دیا تھا. جو اس وحی کی پیروی کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہوگا. اور جو اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کی پیروی نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین اس پر غضبناک ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کو مستحق ہوگا شیطان کے ساتھ، والعیاذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی وحی اتاری، ذکر اتارا. جس طرح سورہ بقرہ میں اور سورہ طٰہٰ میں کئی مقامات پہ ذکر ہے
سورہ بقرہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اتارا تو اللہ نے فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 38، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ سب یہاں سے، حضرت آدم کو بھی اتار دیا، ماں ہوا کو بھی، شیطان کو بھی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس ضرور آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ یہ تو وہ ہے جو ہدایت کی پیروی کرے گا، جو اللہ کی طرف سے وحی اتر رہی ہے نبیوں پر، رسولوں پر۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو انکار کرے گا ہماری آیتوں کا، کفر کرے گا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اسی بات کو سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے ایسے فرمایا، قال اهبطا منها جميعا، اللہ نے فرمایا تم دونوں اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کا دشمن ہے، فإما يأتینکم منی ھدی، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ یہاں حضرت آدم اور شیطان، اہبطا تثنیہ کا صیغہ ہے، بس تمہارے پاس ضرور آئے گی میری طرف سے ہدایت، فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا یضل ولا یشقى، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدبخت ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، میں اسے قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا، اور وہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ تو اللہ جواب دیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا، اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں تو ان کو بھول گیا، وكذلك اليوم تنسى، آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ اللہ نے کوئی اس کے لیے ہدایات نہ بھیجی ہوں، کوئی مقصد نہ اس کے لیے مقرر کیا ہو۔ اللہ نے انسان کے لیے آسمان سے وحی بھیجی، پہلے انسان کے ساتھ، ہمارے باپ کے ساتھ، اور جب بھی لوگوں نے، بدبختوں نے اللہ کی وحی کو نہ مانا، اللہ کی وحی میں تحریف کرنے کی کوشش کی، اللہ کی وحی میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، نبیوں کے گزرنے کے لمبے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ وحی بھیجتے رہے، تجدید کرتے رہے، دوبارہ کتابیں اتارتے رہے، رسول بھیجتے رہے، اور یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ تو چونکہ پرانے انبیاء کرام علیہم السلام خاتم النبیین نہیں تھے اور ان پر اترنے والی کتاب آخری کتاب نہیں تھی، تو اللہ نے پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی نہیں لی تھی، لیکن چونکہ اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، آپ پر اترنے والی کتاب آخری کتاب تھی، تو اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ قیامت تک قرآن کریم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ محفوظ رہیں گی، اور ہم دنیا میں بلا مقصد بغیر کسی ہدایت کے موجود نہیں رہیں گے۔ لیکن اب ہمارا یہ کام ہے کہ جو اللہ کی ہدایت ہمارے پاس موجود ہے، ہم اللہ کی ہدایت سے فائدہ اٹھائیں، اس کو پڑھیں، اس میں غور کریں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کتاب ہم نے نازل کیا اس کو، بڑی بابرکت کتاب ہے۔ کیوں نازل کیا؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پہ تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ اسے نصیحت پکڑیں۔ لیکن کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ، بدبخت ہیں وہ لوگ کہ اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہوئی ہے، ہدایت آئی ہوئی ہے، جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی اصلاح ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بہترین رستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، اور مومنین کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ قرآن جو بہترین رستے کی رہنمائی کرتا ہے، دنیا میں بھی کیسے غلبہ ہوگا، آخرت کیسے کامیاب ہوگی ہماری، لیکن اگر ہم اس کتاب کو پڑھیں ہی نہ، ہم اس میں تدبر ہی نہ کریں، ہم اس کو مانیں ہی نہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ جو رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لے، جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جائے، بے رغبتی کرے، روح گردانی کرے، تو کیا ہوتا ہے؟ نقیض لہ شیطانا، پھر ہم اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتے ہیں، اس کا ساتھی پھر شیطان ہوتا ہے، فہو لہ قرین، بس وہ اس کے لیے ساتھی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے بھی لگائے ہیں، شیطان بھی لگائے ہیں۔ جو بندہ نیکی کے رستے پر چلتا ہے تو آپ سمجھیے کہ فرشتے
اور اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے اور اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اس کے لیے نیکیوں کے راستے مزید آسان ہو جاتے ہیں۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں ہم ان کی ہدایت بڑھا دیتے ہیں۔ وآتاہم تقواہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں مزید تقوی بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا، ہم نے پیچھے سورہ شورا میں پڑھا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو نیکی کرتا ہے ہم اس کے لیے نیکی بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی جو اچھے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے اچھا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین فرشتے لگائے ہیں، اور اللہ کی طرف سے رحمت ایسے انسان کو ڈھانپ لیتی ہے، ایسے شخص کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی کے بالمقابل جو بندہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو نہیں پڑھتا، اس پر ایمان نہیں لاتا، یا ایمان لاتا ہے لیکن اس سے بے رغبتی رکھتا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے اسے پڑھنے کے لیے، وہ اس سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تو ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب شیطان نے اسے بہکانا ہے، اسے غلط راستے پر چلانا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جیسا انسان چاہتا ہے۔ اگر ایک انسان ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو میں نے جیسے ذکر کیا قرآن کریم کی آیات سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ مزید آسان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مزید توفیق دیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ سے بے رغبتی کرے، اللہ کی کتاب سے بے رغبتی، اللہ کی کتاب سے آنکھیں بند کرنے کا مطلب اللہ سے بے رغبتی ہے، جو اللہ سے منہ موڑے، تو اللہ تعالیٰ غیرت مند ہیں، یہ تو نہیں کہ اللہ سے کوئی منہ موڑے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنی طرف بلائیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اسے ہدایت دیں اور اللہ تعالیٰ اسے کھینچ کھانچ کے اپنی طرف لائیں۔ اللہ نے فرمایا دین میں جبر نہیں ہے، اللہ چاہتے تو جبر کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا دین میں جبر نہیں ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے سیدھا، اما شاکرا و اما کفورا، اب مرضی ہے انسان کی، شکر کرنا ہے شکر کر لے، کفر کرنا ہے کفر کر لے، ناشکری کرنی ہے ناشکری کر لے۔ جو شکر کرتا ہے، جو اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کو لیتا ہے چوم چاٹ کر اور خوش ہوتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے، تو اس کو اللہ کی طرف سے مزید رہنمائی ملتی ہے، مزید ہدایت ملتی ہے۔ جو منہ موڑتا ہے تو پھر اللہ بھی اسے اپنے سے دور کر دیتے ہیں، صرف دور نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیطان لگا دیتے ہیں۔ شیطان پھر اسے کوئی اچھی باتیں تو نہیں بتاتا، شیطان تو پھر اسے غلط راستے کی طرف لے کے جاتا ہے، مزید گمراہ کرتا رہتا ہے۔ چونکہ وہ اللہ نے شیطان لگایا ہوتا ہے، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، لہٰذا گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں ایسے بندے کو۔ اللہ ہی ہیں جو جس کو چاہیں ہدایت دیں، جس کو چاہیں گمراہ کریں۔ اللہ کسے ہدایت دیتے ہیں؟ جو اللہ کی ہدایت چاہتا ہے، اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور جو ہدایت ہی نہیں حاصل کرنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیطان لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تو نہیں حق کی طرف آنا چاہتا تو جا، تو نے جہاں جانا ہے تو وہیں جا، اللہ اس کے ساتھ شیطان بھی لگا دیتے ہیں۔ اس بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی کئی آیات میں وضاحت سے ذکر فرمایا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نساء کی آیت ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، سورہ نساء آیت نمبر 115۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو رسول کی مخالفت کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من بعد ما تبین له الهدى، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا، دین واضح ہے، ہدایت کا راستہ واضح ہے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر وہ مومنوں کے راستے کے علاوہ راستے کی پیروی کرے۔ جب رسول کی مخالفت کی تو پھر مومنوں کی اسے کیا پرواہ ہوگی؟ رسول کی مخالفت کر رہا ہے تو پھر مومنوں کا جو راستہ ہے، سب سے پہلے صحابہ کرام کا راستہ مومنوں کا راستہ ہے، پھر تابعین کا، ہمارے ائمہ کرام کا، پرانے علماء کا، اور پھر اس طرح بعد میں آنے والے مومنین کا جو راستہ ہے جو دین پر چلتے ہیں۔ جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہونے کے بعد اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے تو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کا منہ وہی کر دیتے ہیں جہاں وہ منہ کرنا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم ایسے بندے کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ یعنی جو رسول کی بات نہیں مانتا،
ہدایت واضح ہونے کے بعد مومنوں کا رستہ اختیار نہیں کرتا، اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں جہاں تیری مرضی ہے جا، اللہ تعالیٰ اسے مزید دور کر دیتے ہیں۔ جہاں وہ جانا چاہتا ہے گمراہی کے رستے پر، اللہ تعالیٰ اسے وہیں بھیج دیتے ہیں، وہ مزید گمراہ ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ پھر ایک اور آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں، سورہ صف آیت نمبر 5۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، بنی اسرائیل کو، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، لم تؤذوننی، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، تم بخوبی جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، تم پھر بھی مجھے اذیت دیتے ہو، مجھے تنگ کرتے ہو۔ فلما زاغوا، پس جب وہ ٹیڑے ہو گئے بنی اسرائیل، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اگر وہ ہدایت کی طرف آتے اللہ ان کے دلوں کو ہدایت کی طرف لاتے، لیکن جب انہوں نے ٹیڑھ پن کو اختیار کیا، اپنے نبی کو تنگ کیا سب سے پہلے، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ ان کے دلوں کو کیسے سیدھا کرے، اللہ ان کے دلوں کو کیسے ہدایت دے، کیسے حق کی طرف ان کے دلوں کو مائل کرے؟ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان ابتدائی طور پر وہ گناہ کے راستے کو، ضلالت کے راستے کو اختیار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے گمراہی کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو مزید ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ کیسے ہدایت دے فاسق قوم کو؟ اللہ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کس کو ہدایت دیتے ہیں؟ جو اللہ کے راستے پر آنا چاہیں۔ ایک بندہ اللہ کے راستے پر آنا چاہتا ہے، اسے راستہ نہیں مل رہا، اللہ اسے راستہ دکھائیں گے، اللہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کریں گے۔ ایک بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے نماز کا راستہ آسان کریں گے۔ دین پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے، اللہ اس کی رکاوٹیں دور کریں گے۔ اور جو بندہ دین کے راستے پر عمل نہیں کرنا چاہتا، نماز نہیں پڑھنا چاہتا، اللہ اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل بنا دیتے ہیں، اس کے لیے دین کا راستہ مشکل بنا دیتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ بندہ اللہ کی طرف ایک قدم آتا ہے، اللہ اس کی طرف 2 قدم آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی اللہ کی طرف رخ کرے اللہ اسے اپنے سے قریب کرتے ہیں، اور جب کوئی اللہ سے دور ہو تو کیا پھر بھی اللہ قریب کریں گے؟ نہیں۔ دیکھیے اللہ کی بھی غیرت ہے، تو اگر ایک بندہ اللہ سے دور ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے سے قریب کیسے کریں گے؟ تو یہ آیت کریمہ ہمیں یہی بات سکھا رہی ہے اور اسی طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہے۔ تو گویا کہ جو اللہ کی رحمتوں کا امیدوار بننا چاہتا ہے، جو اللہ کی مدد چاہتا ہے، تو اسے کیا چاہیے کہ وہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے، ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرے، نیکیاں کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کا راستہ مزید آسان کر دیں گے۔ سورہ اللیل میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مزید وضاحت سے تھوڑا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سعیکم لشتی، قسمیں اٹھا کر شروع میں اللہ نے قسمیں اٹھائیں، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، قسم ہے اس ذات کی جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا، یعنی اللہ کی قسمیں کھا کر اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، کچھ لوگ کچھ چاہتے ہیں، کچھ لوگ کچھ چاہتے ہیں، کچھ دین چاہتے ہیں، کچھ دنیا چاہتے ہیں، کوئی دنیا چاہتے ہیں، کوئی آخرت چاہتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، پس جو دیتا ہے اللہ کے راستے میں، دینا نیک کام ہے، وَاتَّقَى تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى حسنہ کی تصدیق کرتا ہے، حسنہ سے مراد کلمہ طیبہ ہے، اسلام ہے، کلمہ طیبہ کی تصدیق کرتا ہے، نیک بات کی تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے یسرا کو آسان کر دیتے ہیں۔ یسرا کیا ہے؟ یہ نیکی کا راستہ ہے۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور کلمہ طیبہ کی اچھی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، اللہ اسی کیا مدد کرتے ہیں؟ اللہ اس کے لیے دین کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بھی مدد ہوتی ہے، جو اللہ کے قریب آئے گا اللہ تعالیٰ تو بڑے خوشی سے اسے قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے مزید توفیق دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور رہا وہ شخص جو بخل کرتا ہے، وَاسْتَغْنَى استغنا برتتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اچھی باتوں کی تکذیب کرتا ہے، کلمہ طیبہ کی اچھی باتوں کی تکذیب کرتا ہے، پھر اللہ اسے کیا سزا دیتے ہیں؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے مشکل راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ مشکل راستہ یعنی کفر کا راستہ، یعنی ہم اسے کفر کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں دے گا، تقوی اختیار کرے گا، اچھی باتوں کی تصدیق کرے گا، اچھی باتیں کرے گا، اللہ نیکی، ایمان، یہ چیزیں آسان کر دیں گے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ اور جو بخل کرے گا اور استغنا برتے گا اور اچھی بات کی تکذیب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے
کفر کا رستہ، گمراہی کا رستہ آسان کر دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انسان سے انسان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں، اور چونکہ بنیادی فیصلہ یا بنیادی چیز انسان اختیار کرتا ہے، اچھائی کو اختیار کرے اللہ اس کے لیے آسانیاں، اچھے رستے واہ کر دیتے ہیں، جو برائی کو اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے برائیوں کے رستے پر چلا دیتے ہیں انسان کے لیے، اسی لیے جنت اور جہنم ہے۔ باقی انسان اگر جنت کا رستہ اختیار کرتا ہے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، جہنم کا رستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید جہنم کے رستے کی طرف دھکیل دیتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو اللہ کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے اندھا بنتا ہے تو ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور جس کا شیطان ساتھی ہو تو وہ پھر اسے گمراہی کا رستہ ہی سکھائے گا، اور یہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے شیطان۔ لیکن اللہ مدد کرتے رہتے ہیں انسان کی شیطان کے خلاف، جو گمراہی کے رستے پر چلتا ہے اس کا شیطان طاقتور ہو جاتا ہے اور اسے کھلی چھوٹ مل جاتی ہے، اور جو اللہ کے رستے پر چلتا ہے اللہ اس کے شیطان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں فرشتوں کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے شیطان؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی ہے، فاسلم، لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے، یا اسلم، لیکن میں اس سے محفوظ رہتا ہوں۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے لگایا ہے، لیکن جو صحیح رستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے شیطان کو اس سے دور کر دیتے ہیں، اور اس کا شیطان جو ہے وہ اپنا پورا کردار ادا نہیں کر سکتا، لیکن جو برائی کے رستے پر چلتا ہے اس کے شیطان کو کھلی چھوٹ مل جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن، تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے، صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے، تم میں سے کوئی شخص بھی نہیں ہے مگر اس کے ساتھ ایک ساتھی لگایا گیا جنوں میں سے، ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھی ہے جنوں میں سے۔ شیطان بھی جنوں کے شریر شخص کو بھی کہتے ہیں، انسانوں کے شریر شخص کو بھی کہتے ہیں، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی جن لگا ہوا ہے ساتھی۔ قالوا وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، عرض کیا صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ بھی ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا وَإِيَّايَ، میرے ساتھ بھی، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، مگر اللہ نے میری مدد کی ہے اس کے خلاف، فَأَسْلَمَ، تو وہ مسلمان ہو گیا ہے، یا بعض روایات میں الفاظ ہے فَأَسْلَمُ، میں اس سے محفوظ رہتا ہوں، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، وہ مجھے خیر کا ہی حکم دیتا ہے۔ لیکن جو غلط رستے پر چلے گا تو پھر اس کا شیطان تو اسے خیر کی بات تو نہیں کرے گا، اس کا شیطان تو اسے پھر گمراہی کے رستے پر چلائے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کرے گا ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا، ہم نے رحمان کے ذکر کو پڑھنا ہے، اسے ہم نے دل و جان سے لینا ہے، تلاوت کرنی ہے، عمل کرنا ہے، یا ہم نے اس سے بے رغبتی کرنی ہے، پھر شیطان کو اپنا ساتھی بنانا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بے شک وہ البتہ روک دیتے ہیں انہیں سیدھے رستے سے۔ کون؟ یہ جو شیطان جو رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لے پھر شیطان مقرر ہو جاتا ہے، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور پھر یہ جو شیطانی ساتھی ہے اس کا، تو یہ اس کو پھر سیدھے رستے سے بھی روکتا ہے۔ وہ نماز کی طرف جانا چاہے یہ اس کو نماز سے جانے سے وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا ضرورت ہے جانے کی، قرآن پڑھنے کے لیے وہ وقت نکالنا چاہیے وہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں مصروفیت ہے، وہ اس کو سیدھے رستے سے روکتا رہتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ یہ شیطان ان لوگوں کو سیدھے رستے سے روکتے ہیں، السبیل سیدھا رستہ، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور گمان کرتے ہیں یہ لوگ کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ بندہ جس کے ساتھ شیطان لگا ہوتا ہے، شیطان اس کو اس سیدھے رستے سے روکتا رہتا ہے، اور یہ بندہ کیا سمجھتا ہے میں تو بڑا صحیح رستے پر چل رہا ہوں، میں تو ہدایت یافتہ ہوں، میں تو بڑا اچھا ہوں، میں صحیح عمل کر رہا ہوں۔ ہوتا کیا ہے؟ وہ صحیح نہیں ہوتا، غلط ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں صحیح ہوں حالانکہ غلط ہوتا ہے، ساتھ شیطان لگا ہوتا ہے، اس کو وہ سیدھے رستے سے روکتا رہتا ہے، وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ یہ جو شیاطین ہیں، جن ہیں، یہ ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمارے جسم میں جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح دوڑتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث مبارکہ، خون کس طرح جسم کے ایک ایک جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، ہر جگہ، کہ شیطان بھی جسم کے کونے خدرے میں ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، اور یہ انسان پر اثر انداز ہوتا ہے اور انسان کو وسوسے ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، لیکن اس سے پناہ
اسی شخص کو ملے گی جو اللہ کی طرف رستہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، جو قرآن پڑھے گا، جو اللہ کے قریب ہوگا۔ جو اللہ سے دور ہوگا تو اس کا تو شیطان تو بڑا قوی ہوگا اور وہ اس کو سیدھے راستے سے روکے گا، اور وہ سمجھ کیا رہا ہوگا کہ میں بالکل ہدایت یافتہ ہوں۔ اور یاد رکھیے یہ سب سے بڑی گمراہی ہوتی ہے کہ انسان گمراہ ہو اور انسان سمجھے میں ہدایت کروں۔ ایک بندہ کہے نا میں تو غلط ہوں، ممکن ہے اسے کسی وقت ہدایت مل جائے جب وہ سمجھے میں غلط ہوں، لیکن جب وہ سمجھے وہ ہو پرلے درجے کا گمراہ اور وہ سمجھے مجھ سے زیادہ ہدایت یافتہ کوئی نہیں ہے، اگر ایسے شخص کو کبھی ٹھوکر بھی لگے تو یہ سیدھے راستے پر کیسے چلے گا؟ وہ تو پہلے ہی سمجھ رہا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں، وہ تو پہلے ہی سمجھ رہا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں۔ اگر ٹھوکر بھی اسے لگے اس سے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہدایت تو اس شخص کو ملے گی جو غلطی پر ہے اور وہ سمجھتا ہے میں غلطی پر ہوں۔ ایسے بندے کو کبھی ٹھوکر لگتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ٹھوکر لگا دیتے ہیں، اللہ یاد آ جاتا ہے، یہ بندہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ لیکن جو بندہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں ہدایت پر ہوں، حالانکہ وہ غلطی پر ہے، تو اگر ایسے بندے کو ٹھوکر بھی لگے تو یہ سیدھے راستے پر کیسے چلے گا؟ تو یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے، آپ سمجھیے، کہ انسان گمراہی پر ہو اور انسان سمجھے میں ہدایت پر ہوں، اور اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افمن زین له، کیا پس وہ شخص جس کے برے عمل کو اس کے لیے مزین کر دیا گیا، فرآہ حسنا، وہ اسے اچھا شمار کرے؟ کیا وہ شخص جس کا برا عمل اس کے لیے مزین ہو گیا وہ اس کو اچھا سمجھے، اور دوسرا وہ شخص جو ہدایت پر ہے اچھے اعمال کرتا ہے، یہ دونوں لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیتے ہیں، وہ عمل برا کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، اصل میں ساتھ شیطان لگا ہوتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کر رہا ہوتا ہے، سیدھے راستے سے اسے دور کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ شیطان، اللہ معاف کرے، یہ دنیا میں اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، جب وہ اللہ کے ذکر سے بے رغبتی کرتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، یہ قیامت تک، جہنم تک اس کے ساتھ جائے گا، پھر اسے دور نہیں ہوگا۔ حتی اذا جاءنا، حتیٰ کہ جب پھر وہ ہمارے پاس آتا ہے، ایسا شخص جو اللہ کے ذکر سے بے رغبتی کرتا ہے، قرآن سے، اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی وحی سے منہ موڑتا ہے، اس کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے اور پھر شیطان اس کو سیدھے راستے سے دور کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں۔ جب یہ شخص اللہ کے پاس آتا ہے یعنی قیامت کے دن، قالا، تو کہے گا، یا لیت بینی و بینک، کاش کہ میرے اور تیرے درمیان بعد المشرقین، مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو۔ یعنی جب یہ اللہ کے پاس آئے گا یہ شخص قیامت کے دن، تو وہاں بھی اس کے ساتھ شیطان لگا ہوگا، یہی جو دنیا میں لگا تھا، یہ وہاں محسوس کرے گا، یا وہاں اس کو اندازہ ہوگا ہاں میرے ساتھ تو شیطان لگا رہا، وہ مجھے بہکاتا رہا۔ اب وہ کیا کہے گا؟ کاش کہ میرے اور تیرے درمیان تو مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، کاش کہ میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، یا لیتا، کاش کہ میرے اور تیرے درمیان بعد المشرقین، مشرقین سے مراد دو مشرقوں کا فاصلہ، اور یہاں دو مشرقوں سے مراد دو مشرقیں نہیں ہیں، مشرقیں دو نہیں ہوتی، وہ تو ایک ہی ہوتی ہے، دو مشرقوں سے مراد مشرق اور مغرب، تقریباً مغرب کو بھی مشرق کہہ دیا۔ عربی زبان میں سورج اور چاند کا اکٹھا تذکرہ کرنا ہو تو بعض دفعہ تو سورج اور چاند کہہ دیتے ہیں، بعض دفعہ ان کو قمران بھی کہہ دیتے ہیں، تقریباً سورج کو بھی چاند قرار دے دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا تذکرہ کرنا ہو تو عمران کہہ دیتے ہیں، دو عمر، تقریباً ایک کا نام دوسرے کو بھی دے دیتے ہیں، یہ ایک عربی زبان کا انداز ہے۔ تو مشرق و مغرب کا تذکرہ کرنا ہو تو بین بعد المشرق والمغرب کی بجائے بعد المشرقین، دو مشرقوں کی دوری ہو، کاش کہ میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں سے مراد دو مشرقیں تو ہوتی نہیں ہیں، مراد مشرق اور مغرب کی دوری ہو، جس طرح ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نماز میں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ بھی ایک محاورہ ہے، اے اللہ میری اور میری غلطیوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنی مشرق اور مغرب کی دوری ہے، یعنی مطلب ہے ہمیں برائیوں سے دور کر دے۔ تو قیامت کے دن جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے آنکھیں بند کرتا رہا، بے رغبتی کرتا رہا، وہ قیامت کے دن کہے گا کاش کہ میرے اور تیرے درمیان اتنی دوری ہوتی کہ تو میرے ساتھ ہوتا ہی نہ، کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، فبئس القرین، کتنا برا ساتھی ہے تو، قیامت کے دن انسان کہے گا۔ لیکن اب پچھتائے کیا حوت، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب تو دنیا سے وہ ساری گزار چکا ہے، جو آزمائش کا وقت تھا وہ تو اس ساتھی کے ساتھ گزار چکا ہے، اس ساتھی
کہ مشوروں پر عمل کرتے ہوئے وہ ساتھی اس کو سیدھے رستے سے بہکاتا رہا، لیکن وہ سمجھتا رہا میں اچھا کام کر رہا ہوں. اب قیامت کے دن پچھتانے سے کیا فائدہ؟ قیامت کے دن کہے گا کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، کتنا برا ساتھی ہے تو. لیکن قیامت کے دن اب اس پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، ہرگز نہیں نفع دے گا تمہیں آج کے دن، اس ظلمتم، جب تم ظلم کرتے رہے ہو، یعنی دنیا میں تم دنیا میں ظلم کرتے رہے، اللہ کے ذکر سے بے رغبتی کرتے رہے، دنیا میں شیطان کو اپنے ساتھ لگا لیا تم نے، شیطان تمہیں بہکاتا رہا، تمہیں احساس ہی نہ ہوا، تم حق پہ سمجھتے رہے اپنے آپ کو. اب آج تم کہتے رہو گے کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی. یہ تمہیں کہنا آج کوئی فائدہ نہیں دے گا. آج یہ تمہارا پچھتاوا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. جب تم دنیا میں ظلم کر آئے ہو، دارالعمل تو دنیا تھی، آخرت تو ہے ہی نہیں. آخرت دارالجزا ہے، یہاں تو بدلہ ملنا اللہ سے. اگر آخرت بھی دارالعمل ہوتی تو سارے کافر آخرت میں ایمان لانے کا دعویٰ کر دیں گے. آخرت چھوڑیں، مرتے وقت ہر شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے. مرتے وقت جب اسے فرشتے مار مار کے اس کی روح نکالتے ہیں نا، اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں دنیا میں جو ہے وہ زندگی صحیح گزار کے آیا ہوں، غلط گزار کے آیا ہوں. قبر کے اندر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میں غلط تھا کہ صحیح تھا. آخرت میں تو ہر بندہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جائے گا اور وہ آمنت باللہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہے گا، لیکن آخرت کے کوئی عمل، کوئی پچھتاوا، کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. اب آخرت میں وہ کہتا پھرے کاش کہ میرے اور تیرے درمیان جو ہے وہ مشرقین کی دوری ہوتی، مشرق و مغرب کی دوری ہوتی. تو برا ساتھی ہے، کیا فائدہ اس کا؟ دنیا میں کہتا تو فائدہ تھا. تو اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں تجھے فائدہ دے گا آج کے دن جب تو ظلم کرتا رہا. دنیا میں تو ظالم تھا، اب آج تو پچھتاتا رہے، کیا فائدہ؟ انکم فی العذاب مشترکون، بے شک تم عذاب میں مشترک ہو گئے. آج تو اور تیرا شیطان دونوں جہنم میں اکٹھے رہو گے. جہنم میں بھی تم اکٹھے ہو. تم دنیا میں اکٹھے رہے، مرتے وقت قبر میں بھی، اور اب آخرت میں بھی، میدان محشر میں بھی. اب تم جہنم میں بھی اکٹھے رہو. آج کا تمہیں پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا. جب تم دنیا میں ظلم کرتے رہے، یا تو دنیا میں اصلاح کر لیتے، دنیا میں اللہ کے ذکر کو پڑھ لیتے اور اللہ کے ذکر سے سکون حاصل کرتے. والعیاذ باللہ. اللہ کا ذکر، قرآن کریم اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے اور اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. اگر اللہ کسی کو توفیق دے دے دنیا میں کہ انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے، انسان قرآن پڑھتا رہے، انسان قرآن کی تلاوت کرے، قرآن میں تدبر کرے، قرآن پر عمل کرے، اس سے بڑا اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے. افانت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. افانت، کیا پس آپ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تسمع الصم، آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو، او تهدي العمي، یا ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو. بہرے کو نہیں کہنا چاہیے، بہروں کو. صم جمع ہے. کیا پس آپ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ، سوال ہے، سوال کا انداز ہے، استفہام ہے، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو؟ اس کی واحد ہوتی ہے اسم. اسم واحد ہے بہرا، اور سم اس کی جمع ہے. کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ او تہدی العمی، یہ عمیہ یہ بھی جمع ہے، اس کا واحد اعمی، واحد اعمی اور جمع ہے عمی. قرآن میں بھی ہے ان جاءہ الاعمی، اعمی واحد اور جمع ہے اس کی عمیٌ. جس طرح سورہ بقرہ میں ہے صم بکم عمیٌ، یہ صم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ سارے جمع ہیں. صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں. صم اسم کی جمع ہے، بکم ابکم کی جمع ہے، اور عمیٌ اعمی کی جمع ہے. یہ تینوں جمع ہیں، صم بکم عمیٌ. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا کیا آپ اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ ومن کان فی ضلال مبین، اور جو واضح گمراہی میں ہے کیا آپ اسے ہدایت دے سکتے ہیں؟ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بہرے لوگ ہیں، یہ کافر لوگ، یہ جو قرآن کریم سے بے رغبتی کرنے والے، قرآن کریم سے آنکھیں بند کرنے والے، یہ دیکھنے میں ان کے کان ہیں، یہ سنتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بہرے ہیں. دیکھنے میں ان کی آنکھیں موجود ہیں اور یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اندھے ہیں. یہ اللہ کے دین سے اندھے ہیں، یہ اللہ کے دین سے بہرے ہیں. جس طرح کافر کو قرآن کریم کے کئی مقامات پر مردہ قرار دیا گیا ہے.
انما یستجیب الذین یسمعون، اللہ فرماتے ہیں جو سنتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں اللہ کی بات. جن کو اللہ نے کان ہی نہیں دیے، کان دیے ہیں لیکن وہ کان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ کہاں سے سنتے ہیں؟ سننے کا تو وہ جس کے پاس کان ہو. کان سے مراد ایسا کان جس سے وہ حق کی بات سن سکے. کئی لوگوں کے پاس کان ہوتے ہیں لیکن وہ حق کی بات نہیں سنتے، گانے اور موسیقی اور ہر اللہ کے نافرمانے کی بات تو بڑی سنتے ہیں، ان کو ہدایت کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، سنائی نہیں دیتی. اللہ فرماتے ہیں کہ قبول تو وہ کرتا ہے قرآن کو، حدیث کو، اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو جو سنتا ہے. والموتى یبعثهم اللہ، جو مردے ہیں وہ کہاں سے سنیں گے؟ اللہ انہیں قیامت کے دن اٹھائے گا. ثم الیہ یرجعون، وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. مردہ کہاں سے سنتا ہے؟ مردہ تو نہیں سنتا. یہاں فرمایا کہ جو بہرے ہیں وہ آپ اس کو کیسے سنا سکتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بہرے لوگ ہیں، انہیں آپ بھی نہیں سنا سکتے. یہ اندھے لوگ ہیں، انہیں آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے. جو بہرا ہے اسے آپ کیسے سنا سکتے ہیں؟ جو اندھا ہے اسے آپ کیسے ہدایت دے سکتے ہیں؟ جو واضح گمراہی میں ہے آپ اسے کیسے ہدایت دے سکتے ہیں؟ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، سورہ شورا اس سے پچھلی صورت ہے اس کے آخر میں، کہ ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہدایت سے مراد کہ کسی کے سامنے حق کو واضح کرنا، کسی کے سامنے حق پیش کرنا، کسی کے سامنے قرآن پیش کرنا، اس کو کسی کو قرآن سے واعظ کرنا، حدیث مبارکہ پیش کرنا اس کے سامنے، اس کو واعظ و نصیحت کرنا، دین کی طرف بلانا. اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں. رہنمائی کرنا، سیدھی راہ دکھلانے کی کوشش کرنا. یہ انسانوں کے ہاتھ میں بھی ہے، انسان بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلے یہ کام اللہ کے نبی، اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام کرتے ہیں. پھر انبیاء کے ورثہ علماء، ان کا یہی کردار ہے. اللہ نے یہی ذمہ داری لگائی ہے نبیوں کی اور نبیوں کے ورثہ کی. اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور بے شک آپ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم البتہ آپ رہنمائی کرتے ہیں إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، سیدھے رستے کی طرف. اور اگلی آیت میں فرمایا سیدھا رستہ کیا ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ کا رستہ ہے جس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سارا اللہ کا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہیں. لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف بلانا، لوگوں کو سیدھے رستے کی دعوت دینا نبیوں کا کام ہی یہ تھا. اسی لیے نبیوں کو ہادی، رہبر، رہنما کہا جاتا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے، مراد یا نبی ہیں. ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہبر ہوتا ہے. اللہ نے قوموں کو بغیر نبیوں کے نہیں چھوڑا، اللہ نے نبی بھیجے ہیں. تو ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی نبی، اگر نبی نہ ہو تو نبی کے ورثہ علماء ہوتے ہیں. تو کسی کو راہ دکھلانا، کسی کو سیدھی راہ بتا دینا، کسی سے کہنا کہ تم اس راہ پہ عمل کرو، یہ انسانوں کے پاس اس کی طاقت ہے اور انسان یہ کام کر سکتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کو سیدھی راستے پر چلا دینا، کسی کے دل موڑ دینا، کسی کے دل کو کفر و ضلالت سے حق کی طرف لے آنا، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قصص میں، یہاں تو ہے کہ آپ ہدایت دیتے ہیں، اس سے مراد یہاں رہنمائی کرنا ہے. لیکن سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سورہ قصص آیت نمبر 56 انک لا تہدی من احببت، کہ بے شک آپ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تہدی من احببت، آپ نہیں ہدایت دے سکتے جسے آپ پسند کریں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کو زیادہ جانتا ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، ہم نے پچھلے دنوں تو ہم نے پڑھا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب ابو طالب فوت ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی افسوس ہوا، بڑا ہی دکھ ہوا آپ کو کہ وہ میرا چچا جو پوری زندگی میری حمایت کرتا رہا اور مجھے جو ہے وہ میری مدد کرتا رہا اور کافروں سے مجھے بچاتا رہا، تو وہ ایمان نہیں لا سکا اور وہ کفر پر فوت ہو گیا. تو آپ نے اللہ سے دعا کی اور آپ جو ہیں وہ اللہ سے جو ہے ان کے لیے دعا کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا کہ آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، جو کفر پر فوت ہو جائے اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے قرآن کی یہ آیت اتاری کہ انک لا تہدی من احببت، جسے آپ پسند کریں، جسے آپ چاہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے،
اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یہاں ہدایت سے مراد رہنمائی کرنا نہیں ہے، یہاں ہدایت سے مراد دل کا پھیر دینا ہے، کسی کو کفر و ضلالت سے کسی کے دل کو ہدایت کی طرف لے آنا، کسی کا سینہ کھول دینا، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے قلوب العباد بین اصابع الرحمن، لوگوں کے دل اللہ رب العالمین کی مبارک انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتے ہیں لوگوں کے دل کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، جس کو چاہا ہدایت کی طرف لگا دیا، جس کو چاہا گمراہی کی طرف لگا دیا۔ اصل میں انسان خود ہدایت کا رستہ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہدایت مزید آسان کر دیتے ہیں۔ انسان گمراہی کا رستہ اختیار کرتا ہے، اللہ اسے مزید گمراہی پر لگا دیتے ہیں، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ان آیات میں۔ تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ ہدایت ہی نہیں حاصل کرنا چاہتے، جو قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہتے، جو قرآن سے بے رغبتی رکھنا چاہتے ہیں، جو قرآن سے آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں، ایسے بہرے اور ایسے اندھے لوگوں کو آپ بھی نہیں سنا سکتے، ایسے بہروں کو آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو؟ کیا آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو؟ جو واضح گمراہی پر ہو اسے آپ ہدایت دے سکتے ہیں؟ نہیں، نبی بھی اسے نہیں ہدایت دے سکتے۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے ہدایت دینے کا، لیس لک من الامر شیء، اختیار میں سے آپ کے پاس کوئی شے نہیں ہے، او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے، اللہ چاہے تو اللہ انہیں عذاب دے، فانہم ظالمون، وہ ظالم تو ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت، سورہ آل عمران آیت نمبر 128۔ لیس لک، یہ آیت کب اتری؟ جب جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض بدبختوں نے زخمی کر دیا، آپ کے چہرے مبارک پر زخم آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے یہ الفاظ نکل گئے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے، اپنے ہی نبی کو زخمی کر دے، اپنے ہی نبی کو خون آلود کر دے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، لیس لک من الامر شیء، اختیار میں سے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، او یتوب علیہم، اللہ چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، انہی لوگوں کو جو آپ کے بالمقابل تھے جنگ احد میں، اللہ چاہے تو اللہ ان پر رجوع فرمائے، ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم، اللہ چاہے تو اللہ انہیں عذاب دے، فانہم ظالمون، یہ ظالم تو ہیں، ظلم تو انہوں نے کیا ہے، نبی کے خلاف سفارہ ہوئے ہیں، نبی کے خلاف میدان جنگ میں نکلے ہیں، نبی کو زخمی کیا ہے، ظالم تو یہ ہیں، لیکن اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے۔ حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، ابو سفیان جو جنگ احد کی قیادت کر رہے تھے، اللہ نے ان کو توفیق دی اسلام کی، اسلام بعد میں لائے، ان کے بیٹے امیر معاویہ اسلام لائے، کئی لوگ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، جنگ احد میں، جنگ بدر میں، دیگر جنگوں میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شریک رہے، تو فرمایا یہ اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہاں آپ کا کام ہے رہنمائی کرنا، لوگوں کے سامنے حق پیش کرنا، اب قبول کریں نہ کریں یہ دل اللہ کے ہاتھ میں۔ تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو بندہ اصل میں ہدایت کی طرف آنا چاہے گا اللہ اسے ہدایت دیں گے۔ اب ایک بندہ ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، بہرا ہو گیا ہے، کان ہونے کے باوجود بہرا ہو گیا، آنکھیں ہونے کے باوجود اندھا ہو گیا ہے، کیا آپ ایسے بہرے کو سنا سکتے ہیں؟ کیا آپ ایسے اندھے کو دکھا سکتے ہیں جو خود ہی واضح گمراہی پر رہنا چاہتا ہے اور گمراہی پر رہا، کیا آپ اسے ہدایت دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پس اگر نذهبن بک، ہم لے جائیں آپ کو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو لے جائیں سے کیا مراد ہے؟ اس دنیا سے، اگر ہم آپ کو اس دنیا سے لے بھی جائیں، فإنا منهم منتقمون، پس بے شک ہم ان سے انتقام لے کر رہیں گے، یعنی جو آپ کے مخالفین ہیں، جو آپ کی باتیں نہیں مانتے، آپ کو تکلیفیں دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جسمانی بھی، روحانی بھی، زبان سے بھی، عمل سے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید تک کرنے کی سازشیں کی والعیاذ باللہ، تو فرمایا کہ یہ جو آپ کے مخالفین ہیں، یہ جو ایمان قبول نہیں کرتے اور آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان سے انتقام لینا ہی لینا ہے، ہم آپ کی زندگی میں انتقام لیں یا آپ کو ہم لے جائیں، آپ کو لے جانے کے بعد بھی ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، اگر آپ کو ہم لے بھی گئے آپ کے پیچھے سے ہم ان سے انتقام ضرور لیں گے۔ بس اگر ہم لے گئے آپ کو، یعنی اگر آپ کو ہم نے فوت کر دیا اور آپ چلے گئے، فإنا منهم منتقمون، پس بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں۔
او نرینک الذی وعدناہم، تو فرمایا فإما نذهبن بک، پس اگر ہم لے جائیں آپ کو، فإنا منہم منتقمون، پس بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ اگر ہم آپ کو لے گئے، آپ اس دنیا سے چلے گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مخالفین کو سزا نہیں دیں گے، اللہ پھر بھی ان سے انتقام لیں گے۔ او نرینک الذی وعدناہم، یا ہم دکھا دیں آپ کو وہ جو ہم ان کو وعدہ دے رہے ہیں، ہم آپ کو دکھا دیں آپ کی آنکھوں سے، یعنی دنیا میں، یعنی آپ کی زندگی میں۔ فإنا علیہم مقتدرون، پس بے شک ہم اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے مخالفین سے ضرور انتقام لیں گے، آپ بے فکر رہیے، یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، مخالفین ان پر فوری پکڑ نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پکڑ آنی ہی نہیں ہے، پکڑ ضرور آنی ہے۔ جو اللہ کے مخالفین ہیں، نبی کے مخالفین ہیں، ان پر پکڑ ضرور آئے گی۔ یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی آنکھوں سے دنیا میں، آپ کی زندگی میں دکھا دیں گے، یا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لے گئے تو آپ کو لے جانے کے بعد بھی جو آپ کے مخالفین ہیں ان پر اللہ کی طرف سے انتقام کا کوڑا ضرور برسے گا۔ آپ کو آپ کی زندگی میں اللہ دکھا دیں گے، یا اگر اللہ آپ کو لے گئے تو آپ کے پیچھے سے اللہ ضرور انتقام لیں گے۔ یہ لوگ اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتے، دنیا میں بھی ان کو سزا ملنی ہے، اور آخرت تو پھر ہے ہی دارالجزا، آخرت میں تو پھر ان کے لیے جہنم ہے، ولیعذ باللہ۔ لیکن دنیا میں بھی اللہ ان سے بدلہ لیں گے، دنیا میں بھی اللہ انہیں ذلیل و خوار کریں گے، آپ کے مخالفین کو اور تکلیفیں پہنچانے والوں کو۔ امام ابن جریر طبری، امام سدی وغیرہ بڑے مفسرین ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا دنیا میں، اور آپ نے اپنے مخالفین کا انجام دیکھ لیا۔ کب؟ جنگ بدر کے موقع پر، جنگ خیبر میں، فتح مکہ کے موقع پر، جنگ حنین وغیرہ کے موقع پر اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، اور مسلمانوں کے جو مخالفین تھے، جو ظلم و زیادتیاں کرتے رہے مسلمانوں پر، تو وہ ذلیل و خوار ہوئے اور ان کو شکست ہوئی۔ تو امام ابن جریر طبری وغیرہ کی کئی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں تو واضح نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں یا تو ہم آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیں گے، ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں، یا ہم آپ کو لے جائیں گے تو آپ کے پیچھے سے بھی ان سے انتقام لیں گے، ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے ان سے انتقام ضرور لینا ہے، آپ کی زندگی میں لیں یا آپ کے بعد لیں۔ اب دونوں رائے موجود ہیں۔ امام ابن جریر طبری کے ساتھ کئی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی زندگی میں ہی آپ کے مخالفین سے انتقام لے لیا۔ جنگ بدر ہے، اور جیسے میں نے ذکر کیا فتح مکہ ہے، جنگ خیبر ہے، یہودیوں سے انتقام لیا گیا، یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا، پھر جنگ خیبر میں ان سے انتقام لیا گیا۔ بنی قریظہ کی جو جنگ ہوئی تھی، جتنے بھی یہودیوں کے لڑنے والے مرد تھے ان کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے بدعہدی کی تھی، غداری کی تھی۔ اور پھر فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہ سب مغلوب ہو گئے آپ کے مخالفین، جنگ حنین وغیرہ کے موقع پر۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے تمام مخالفین پر عذاب نہیں آیا، آپ کے بعد بھی آپ کے مخالفین ان کا کلا کما ہوتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں فتوحات ہوئیں، لمبی چوڑی فتوحات ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئیں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی ہوئیں، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان کے دور میں اسلام بہت زیادہ پھیلا، اور پھر روم اور فارس، اور پھر گویا کہ جو پوری طرح کلا کما ہوا ہے آپ کے مخالفین کا، تو گویا کہ اللہ کا یہ جو وعدہ ہے دوسرے مفسرین کی رائے میں یہ آپ کے بعد ہوا ہے، آپ کے جانے کے بعد۔ دونوں قسم کے آراء مفسرین کی موجود ہیں۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیا گیا کہ کس طرح جو ہے تو آپ کے مخالفین پر عذاب آیا، آپ کے سامنے عذاب آ گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ چلے گئے اللہ کے پاس، اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا تو اللہ نے آپ کے بعد انتقام لیا۔ اور بعض کی رائے یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ کی زندگی میں وحی کے ذریعے آپ کے مخالفین کا انجام دکھا دیا تھا، چاہے آپ کی زندگی میں وہ ان کا کلا کما ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اللہ نے آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیا تھا، اگرچہ ان کو بعد میں سزا ملی ہو۔ بہرحال مختلف آراء موجود ہیں۔ امام ابن کثیر کا رجحان محسوس ہوتا ہے کہ دوسری رائے کی طرف ہے کہ یہ انتقام اللہ تعالیٰ کا یہ آپ کے بعد ہوا ہے، اور انہوں نے بعض دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت بھی ہے
کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ انفال کی۔ نبی کا وجود امت کے لیے رحمت ہوتا ہے، مخالفین تک کے لیے رحمت ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر امت پر عذاب بھیجنا ہو، بحیثیت مجموعی پوری قوم کو تباہ کرنا ہو، نبی کو اللہ پہلے نکال دیتے ہیں۔ کئی واقعات ہیں قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں پرانے نبیوں کے، جب اللہ نے پرانی قوموں پر عذاب بھیجا، اللہ نے نبی اور ایمان والوں کو پہلے نکال دیا۔ حضرت لوط کا قصہ اور دیگر قوموں کا قصہ، اللہ نے حضرت لوط سے کہا تھا آپ لوگ نکل جائیں یہاں سے، اس قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت لوط نکلے تھے خود اور اپنے گھر والوں کو لے کر، ان کی بیوی جو ہے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور پچھلے لوگوں کے ساتھ رہ گئی تھی، ان پر عذاب آیا تھا، حضرت لوط وغیرہ کو اللہ نے نکال دیا تھا۔ جب اللہ نے عذاب دینا ہوتا تو نبی کو اللہ تعالیٰ پہلے نکال دیتے ہیں۔ تو نبی کا وجود اپنی قوم کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سورہ انفال کی آیت ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں موجود ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ اکثر اپنا مبارک سر آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، یہ آپ کی عام عادت مبارکہ تھی۔ فرفع رأسہ الی السماء، آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور آپ اکثر یہ کام کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا النجوم امانۃ للسماء، آپ نے فرمایا یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کے لیے حفاظت کا باعث ہے۔ آسمان، جب تک آسمان پہ ستارے ہیں تب تک آسمان تباہ نہیں ہوگا۔ ستاروں کی موجودگی آسمان کے لیے ایک امن کا باعث ہے، ایک حفاظت کا باعث ہے۔ اسی مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2533۔ آپ نے فرمایا النجوم امانۃ للسماء، ستارے امن کا باعث ہیں آسمان کے لیے، یعنی جب تک ستارے ہیں تب تک آسمان تباہ نہیں ہوگا، قیامت نہیں آئے گی۔ فإذا ذهبت النجوم، جب ستارے چلے گئے، أتى السماء ما توعد، تو آسمان کو وہ آ جائے گا جو وعدہ دیا گیا آسمان کو۔ آسمان کو کیا وعدہ دیا گیا؟ اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، کہ وہ آسمان پھٹ جائے گا اور تباہ و برباد ہو جائے گا، دروازے بن جائیں گے آسمان میں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ستارے چلے جائیں گے۔ جب تک ستارے موجود ہیں تب تک آسمان کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، آپ نے تشبیہ دی، گویا کہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح جب تک ستارے ہیں تب تک آسمان کو کچھ نہیں ہوگا، جب تک میں ہوں تب تک میرے صحابہ کو، میرے ساتھیوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی گویا کہ نبی کی موجودگی وہ امت کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے، امت کے لیے، کافروں تک کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے، تو صحابہ کے لیے کیوں نہیں ہوگی؟ تو میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا باعث ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ، جب میں چلا جاؤں گا، أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، تو میرے صحابہ کو وہ چیز آئے گی جو ان کو وعدہ دیا گیا ہے، یعنی تب میرے صحابہ پر آزمائشیں اور مشکلات آئیں گی میرے جانے کے بعد۔ پھر آپ نے اور بھی فرمایا، آپ نے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کا باعث ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ آئے گا جو میری امت کو وعدہ دیا گیا ہے۔ یعنی صحابہ کی وجودگی بھی باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ بعض احادیث میں تو یہاں تک موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ اپنے بعد کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ جنگ ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ کوئی صحابہ کرام میں سے ہے، جب صحابہ کرام میں سے کوئی موجود ہوگا تو فتح ہو جائے کرے گی، اور جب صحابی نہیں ہوگا تو پھر پھر شکست بھی ہوگی اور پھر جو ہے وہ نقصان بھی ہوگا۔ تو بہرحال تو اس آیت، اس حدیث وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے مخالفین سے اللہ نے انتقام لیا۔ بہرحال اللہ نے انتقام لینا ہوتا ہے نبی کے مخالفین سے، حق کے مخالفین سے، وہ نبی کی موجودگی میں لیں، نبی کو دکھا دیں یا نبی کے بعد لیں، اللہ تو دونوں باتوں پر قادر ہے۔ تو گویا کہ جو اللہ کا مخالف ہے، نبی کا مخالف ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں تباہ ہوگا، اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پس مضبوطی سے پکڑ لیجئے اس چیز کو جو آپ پر وحی کی گئی ہے۔ کس کو حکم ہے؟ نبی کو حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پابند تھے کہ وہ وحی کو مضبوطی سے پکڑیں، وحی کی تلاوت کریں، وحی پر عمل کریں۔ جب نبی کو یہ حکم ہے تو امتیوں کو تو آٹومیٹک حکم ہے۔ پس مضبوطی سے پکڑیے اس چیز کو جو آپ پر وحی کی گئی ہے۔ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے رستے پر ہیں۔
آپ سیدھے رستے پر ہیں اور آپ لوگوں کو سیدھے رستے کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک وہ یعنی یہ قرآن لَذِكْرٌ لَكَ البتہ شرف کا باعث ہے آپ کے لیے، وَلِقَوْمِكَ اور آپ کی قوم کے لیے۔ ذکر کے دو معنی ہیں، ایک ذکر کا معنی شرف کا باعث، عزت کا باعث، اور ایک معنی نصیحت، دونوں تفسیریں کی گئی ہیں۔ بعض مفسرین نے لذکر لک سے مراد شرف کا باعث لیا، اور بعض مفسرین نے لذکر لک سے مراد تذکیر، واعظ۔ یہ قرآن شرف کا باعث ہے آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے، یا یہ قرآن واعظ کے لیے ہے، آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی، دونوں تفسیریں ہیں۔ شرف کا باعث ہے کیا مطلب؟ یہ قرآن کریم کس پر اترا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ آپ پر قرآن اترا، اللہ نے قرآن جیسی کتاب آپ پر اتاری، یہ آپ کی فضیلت ہے، اور یہ آپ کی قوم کی بھی فضیلت ہے کہ اللہ نے آپ کی قوم کو قرآن اتارنے کے لیے چنا۔ لیکن یہ فضیلت ان کو حاصل ہوتی ہے جو ایمان لے آتے ہیں۔ تو عرب لوگوں کی ایک اہمیت ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ یہ نہ کہ میں دوسرے سے افضل ہوں، عرب یہ نہ کہے کہ میں اجمی سے افضل ہوں، ویسے اللہ نے عربوں کو فضیلت دی ہے قرآن اتار کر، اور اس فضیلت سے کوئی مسلمان انکار بھی نہیں کر سکتا۔ آج اجمی کے نہیں جی ہم افضل ہیں، نہیں، اللہ نے عربوں کو فضیلت دی ہے جو عرب مسلمان ہیں اور دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو قرآن جو ہے یہ عربوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، خاص طور پہ قریش کے لیے فضیلت کا باعث ہے۔ ہاشمی لوگوں کا جو آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے قبیلے والے ہیں جو مسلمان ہیں، ان کا ایک مقام ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوں، باقی کسی کو اس کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے میں تجھ سے افضل ہوں، کوئی گورا کے کالے سے میں تجھ سے افضل ہوں۔ اصل فضیلت تو تقویٰ کی ہے، لیکن اللہ نے بہرحال مقام دیا ہے۔ قرآن کی وجہ سے نبی کا شرف ہے، وہ تو واضح ہے، تو آپ کی قوم کا بھی شرف ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الائمۃ من قریش، ائمہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے قریش سے ہوں گے، خلیفہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہوں گے۔ اسی طرح حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ان ھذا الامر فی قریش، یہ جو معاملہ ہے قریش میں رہے گا، یہ معاملہ یعنی یہ جو امارت اور حکومت ہے، خلافت ہے، یہ قریش میں رہے گی۔ لا ینازعہم احد، کوئی ان سے اس میں جھگڑا نہ کرے، الا اکبہ اللہ علی وجہہ، مگر اللہ اس کو اس کے چہرے پر الٹا دیں گے۔ جو قریش کی مخالفت کرے گا اس میں وہ ذلیل و نامراد ہوگا، رسوا ہوگا۔ ما اقام الدین، جب تک وہ دین کو قائم رکھیں، جب تک وہ دین قائم رکھیں۔ تو شروع کے 12 خلیفہ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھی ہے، شروع کے 12 خلیفہ سارے قریش سے ہوں گے، اور سارے قریش سے تھے شروع کے 12 خلیفہ۔ تو یہ ایک قریش کا مقام ہے، اور یہ قرآن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی قوم کو شرف حاصل ہوا۔ تو ایک تفسیر ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، کہ یہ قرآن آپ کے لیے بھی شرف کا باعث ہے، آپ کی قوم کے لیے۔ اور دوسری تفسیر جو مشہور ہے کہ قرآن میں نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تم سے سوال کیا جائے گا۔ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس موضوع کو کل مکمل کریں گے اگلے لیکچر میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى